انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کوئی بات کی، انہوں نے اس کو گستاخی رسول سمجھا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں وہ انتہائی بد زبانی کے ساتھ وہ بول رہے ہیں۔ وہ تو خیر دیکھی نہیں جاتی، وہ جو باتیں کرتے ہیں انتہائی بیہودہ ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھے کہ ایک مفتی نے آپ کو کہہ دیا جی بہت اچھا کام کیا آپ نے، تو آپ کی خیر خواہی نہیں کر رہا۔ کفار جو ہیں اگر وہ یہ باتیں سنیں گے تو کیا وہ اسلام سے متاثر ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ایک بڑی ہی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ آدمی معروف ہے احسن باکسر۔ صرف اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جو باتیں ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کوئی بات کی، انہوں نے اس کو گستاخی رسول سمجھا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں وہ انتہائی بد زبانی کے ساتھ وہ بول رہے ہیں۔ وہ تو خیر دیکھی نہیں جاتی، وہ جو باتیں کرتے ہیں انتہائی بیہودہ ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے جو بات کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر بعد میں کسی اور مجلس میں گفتگو کریں گے۔ تو باکسر صاحب کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہے ہیں کہ جناب آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، ایسی بد زبانی اختیار کی ہے، اس سوشل میڈیا پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین اسلام بھی ہیں، اور کفار جو ہیں اگر وہ یہ باتیں سنیں گے تو کیا وہ اسلام سے متاثر ہوں گے؟ کیا اسلام میں یہ طریقہ کار ہے کہ ایک آپ کے مخالف ہے تو آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے یا اس کے بات کا علمی جواب نہیں دے سکتے تو آپ اس سے بد زبانی کریں؟ تو یہ تو کہیں بھی تعلیم نہیں ملتی۔ اس کے برعکس جو گالی کے بارے میں احادیث ہے، ہم نے پہلے ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے۔ تو مزید آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم، ایک صحابی کو وصیت کی نبی علیہ السلام نے کہ تم کسی کو گالی مت دینا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب سے نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی آزاد کو، کسی غلام کو، کسی جانور کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی چیز کو گالی نہیں دی۔ تو یہ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس صحابی کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ پھر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یہ آدمی سبب بن رہا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے لیے۔ انجینئر صاحب نے آپ کی گالی کا جواب نہ دیا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے اسٹوڈنٹس میں سے اگر ایک نے بھی آپ کو اس کا جواب دیا تو آپ بھی سبب بن گئے پھر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے لیے۔ تو یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ اس کا زخم ایک نہ ایک کو تو لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو منافق نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی خیر خواہی کے لیے کہ آپ یہ رستہ چھوڑیں۔ اور جو مفتی صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، دیکھیں آپ سے زیادہ افسوس مجھے اس مفتی پر ہے جس نے آپ کی سپورٹ کی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا اس کو گالیاں نکال کر، اور یہ گالیاں تو ہیں نہیں، یہ تو بیہودہ گوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام میں کہ منافق کی چار نشانیاں، جب جھگڑا کرتا ہے نا اذا خاصم فجر، تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اور مزید فرمایا سباب المسلم فسق، مسلمان کا گالی دینا یہ فسق ہے۔ یہ فسق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس فسق کو ایمان کے مقابلے میں ذکر کیا، سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں، آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا پس جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو گیا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو مومن کا ٹھکانہ تو جنت بتایا، اور فاسق کا کیا بتایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو فاسق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بہت سنگین جرم ہے گالی دینا۔ تو آپ تو اس سے بھی آگے چلے گئے۔ میں نے یہ بھی حدیث پاک ذکر کی تھی کہ قیامت کے دن جو آدمی کسی کو گالی دیتا ہے نا، وہ اپنے نامہ اعمال میں کیے ہوئے جو نیک اعمال ہیں وہ کھو بیٹھے گا، اور وہ نبی علیہ السلام میں کہ اس کی نیکیاں جو ہے وہ شکایت کرنے والے کو دی جائیں گی۔ صحیح مسلم میں یہ تفصیل سے حدیث موجود ہے، اور اس میں ایک شکایتی یہ آئے گا قد شتم ھذا، کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تو نیکیاں تقسیم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ رزلٹ آؤٹ کیا نبی علیہ السلام نے کہ اگر اس کی نیکیاں بچ رہیں تو جنت میں جانے کا یعنی کہ ممکن ہے کہ جنت میں چلا جائے، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور شکایتی ابھی ختم نہ ہوئے تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اب یہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ یہ مت سمجھے کہ ایک مفتی نے آپ کو کہہ دیا جی بہت اچھا کام کیا آپ نے، تو آپ کی خیر خواہی نہیں کر رہا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا 14واں پارہ پڑھیں، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ یہ لوگ جو بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنا بوجھ بھی قیامت کو اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کا بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں
باکسر صاحب اور دیگر میرے سامعین ناظرین، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ باتیں میں آپ سے از راہ خیر خواہی کر رہا ہوں کہ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کو کوئی آدمی وہ بات بتائے جو کتاب و سنت میں موجود ہے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر لے کر آئے. قرآن تو کہتا ہے ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ کے مخالف کوئی آدمی موقف لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کے رد میں آپ جو ہے وہ علمی طور پر کھڑے ہوں، نہ کہ میں بدزبانی کرنے لگ جاؤں، میں گالم گلوچ کرنے لگ جاؤں، میں جو بےہودہ گو ہو جاؤں، میں فحش گوئی کرنے لگ جاؤں. اور فحش گوئی تو یہ گالی گلوچ سے بڑھ کر جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض رکھتا ہے بد زبانی ہے یہ بےہودہ گوئی کرنے والے سے، لچر زبانی استعمال کرنے والے سے، لچر بیانی کرنے والے سے. یہ تو بہت برا طرز عمل ہے جو یہ اپنایا گیا ہے. رہی بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ چونکہ اس نے جو ہے انجینئر صاحب نے یہ بات کی ہے، وہ توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، وہ توہین مذہب اس نے کیا ہے، اس لیے میں نے اس کو گالیاں دی ہیں. تو میرے بھائی کیا وہ جو پاکستان کے سارے علماء ہیں یا دنیا کے سارے علماء انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ احادیث رسول پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ اسٹڈی کریں، اپنے مطالعے کو وسعت دیں اور جو ہے آپ علمی طور پر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں. ورنہ تو یہ میں اگر کسی کو اس کے موقف کے جواب میں گالیاں دیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو خود ثابت کر رہا ہوں کہ میں باطل ہوں. مجھے اس کا جواب ہی دینا نہیں آتا. یعنی کہ کوئی بھی ہے کہ موقف کا رد کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو گالیاں دیتا ہوں، میں بات زبانی کرتا ہوں، میں خود ثابت کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں باطل پہ ہوں، یہ آدمی سچا ہے، ہم خود اس کو سچا ثابت کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ انجینئر صاحب پر بھی گفتگو کروں گا اور جو انہوں نے انداز اپنایا دیکھیں گے وہ صحیح ہے کہ یا نہیں صحیح. لیکن جس چیز کو آپ توہین رسالت سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء، ہشت بہشت، سبع سنابل، یہ ساری اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں، فوائد فریدیہ ہے. اس میں جو دعوے کیے ہوئے ہیں بزرگان دین نے یا بقول ان کے کہ یہ بزرگان دین کی طرف منسوب ہیں کتابیں، بھائی اگر منسوب ہے تو ان کا کچھ کرے نا. اب تک یہ ایڈیشن چھپ رہے ہیں اور یہ جو چشتی رسول اللہ ہے، تھانوی رسول اللہ ہے، شبلی رسول اللہ ہے، اس پر یہ علماء جو ہے وہ مناظرے کر چکے ہیں ان کلموں کے دفاع میں. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو اس پر غصہ نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق، کلمہ طیبہ کے مقابلے میں ان لوگوں کے کلمے لکھے ہوئے ابھی بھی کتابوں میں موجود ہیں؟ کیا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ ایسے لوگ مرزا قادیانی دجال کے خلاف کیسے مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے کہ یہ اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ منکر نبوت ہے؟ تو ایسی بات جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. تو اس سے بڑھ کر بات میں کیا اب ذکر کریں کہ آپ قادیانی کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے میرے بھائی. لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن قسم اٹھا کر انہوں نے کہا میرا جھنڈا تمام انبیاء کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور اس کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے. اس سے بڑھ کر کفر کیا ہے مجھے آپ بتائیں. آپ ان مفتیوں سے نہ پوچھیں، وہ اس کا آپ ہی دفاع کریں گے. آپ کو یار اگر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، آپ کو جو ہے وہ فہم دیا ہے، آپ کو ادراک دیا ہے، آپ قرآن کو اٹھائیں، آپ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو اٹھائیں، آپ پھر اس بات کو سامنے رکھیں کہ نبی علیہ السلام سے بھی جھنڈا بڑا بنا دیا انہوں نے. اور مزید کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی. سبحان اللہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ سارا پڑھتے ہیں نا. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، آپ سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھتے ہیں سبحان اللہ سخر لنا ھذا. تو سبحان اللہ کی ذات ہے. وہ بزرگ کہہ رہے ہیں سبحانی ما اعظم شانی. اب میں کیا اس کا ترجمہ کروں؟ نقل کفر کفر نہ باشد. آپ میرے بھائی یہ علماء، یہ مفتیان آپ کی خیر خواہی نہیں کر رہے، یہ آپ کو جو ہے گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم محترم علی مرزا صاحب کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے کسی اور مجلس میں، لیکن آپ سے بھی اور تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ گالی اور فسق، یہ جو بد زبانی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. انسان کے نامہ اعمال میں سے یہ جو ہے وہ نیکیاں نکال باہر کرے گا قیامت کے دن. قطع نظر اس سے کہ آپ یہاں پر گالیاں نکال کر کسی کو جھوٹا سچا ثابت کر سکتے نہیں کر سکتے، اس سے یہ تو کچھ ہوگا نہیں، اپنی بھی آخرت برباد کی جائے گی.
تو گزارش ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر رد کیجیے، تنقید کیجیے، اعتراض کیجیے، جوابات دیجیے، اور جو ہو سکتا ہے کریے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اخلاق کی ہی تعلیم دی ہے، اور خود نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ نے اس آدمی کے بارے میں یہی فرمایا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے خلق حسن اخلاق، اور میزان میں سب سے زیادہ جو بھاری بھرکم چیز ہوگی وہ بھی حسن اخلاق ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ دوسرے کا جو ہے وہ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ یہ تعلیمات ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوں، اور انجینئر صاحب کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.